3 سروں والا اژدہا۔ سیاست، مذہب اور پیسے کی دہلیز سے شروع ہونے والی عشق کی انوکھی کہانی 40 سالوں میں 3 نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ پہلی نسل، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیک اور پارسا تھے، سیاست کی دلدل نے انہیں بھی برباد کیا اور پورے خطے کو بھی انتشار اور فساد کی لپیٹ میں لیا۔ دوسری جانب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک خاص سازش کے تحت قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ سازش فرانس میں استعمار نے تیار کی، جس کا ہدف علاقے کے وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ اس کے لیے شدت پسند خمینی کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، جس کے آباء و اجداد ہندوستانی تھے۔ اس سازش میں ایرانیوں کو بھی شامل کیا گیا تاکہ ایران کے ذریعے خطے میں بدامنی پھیلا کر اہداف تک بآسانی پہنچا جائے۔ بہرحال لوگوں کی رائے اپنی جگہ پر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نسل نے زہد اور پارسائی کے لباس میں خود کو انقلابی اور نجات دہندہ باور کروا کر ڈکٹیٹر شاہ ایران کے خلاف ایک نظریاتی مہم چلائی۔ اگرچہ شاہ ایران بھی ایرانی مسلمانوں کا کارڈ استعمال کرتا رہا۔ 1980 سے 1988 تک 8 سال ایران عراق جنگ جاری رہی۔ اس جنگ کے شرارے ہر گھر تک پہنچے۔ شاید ہی کوئی ایرانی ہو جو اس جنگ سے محفوظ رہا ہو۔ اس جنگ کے دوران دوسری نسل ظاہر ہوتی ہے۔ اس نسل کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آسائش اور سہولیات سے آراستہ ان مغربی ممالک کی اعلیٰ تعلیم گاہوں تک بھیجا جاتا ہے جن کو ایرانی نظام کافروں کے شہر کہتے ہیں اور جن کے حکمرانوں کو شیطان اکبر کہا جاتا ہے، جن کے لیے مرگ یعنی موت کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ خمینی کے بعد مغرب میں تیار ہونے والی اس نسل کو زہد و پارسائی کے نام پر حکمرانی کی چابیاں تھما دی جاتی ہیں۔ نئے مرشد اعلیٰ اور بادشاہت کے لیے چناؤ ہوتا ہے۔ خامنائی کو رہبر اعلیٰ اور رفسنجانی کو صدر منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اس دوران تیسری نسل کا ستارہ چمکتا ہے۔ ان کے لیے آقا زادے کی اصطلاح عام ہوتی ہے۔ یہ آقا زادے نظامی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر قابض حکمرانوں کے صاحبزادے ہوتے ہیں، جنہیں بعد میں دامادی رشتے میں پرویا جاتا ہے تاکہ ملک کے اعلیٰ عہدوں تک ان کی رسائی آسان بنا کر ملکی وسائل کا وارث بنایا جائے۔ تنخواہیں کہکشاؤں کی تعداد میں، مال و دولت کی لوٹ مار اور بینکوں میں چھپائی دولت اس قدر زیادہ ہے کہ عام ایرانی عوام ان فگرز کو زبان سے ادا تک نہیں کر سکتی۔ 12 کھرب 30 ارب ریال، 10 بلین ریال، 30 بلین ریال، 18 بلین ریال، 2 ٹن خالص سونا، سمندر میں پیٹرول کے 2 کنویں، دارالحکومت تہران اور مشہور جزیرہ کیش میں سب سے مہنگی ترین پراپرٹی۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 14 بڑے مالدار ملکوں میں سے ایک امیر ترین ملک کے وسائل کے برابر ایران پر قابض حکمرانوں اور ان کے بیٹوں، دامادوں، رشتہ داروں نے ایران سے دولت لوٹی ہے۔ دوسری جانب ایرانی عوام میں بھوک افلاس اس قدر بڑھ چکا ہے کہ 80% سے زائد ایرانی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے جو شادی کے بستر سے شروع ہو کر حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک جاری رہتی ہے۔ یہ ایسی کہانی ہے جس میں عوام کو غلام بنا کر ان کی دولت کو چند خاندان مل کر لوٹتے ہیں اور پھر اس لوٹی ہوئی دولت کو مغربی بینکوں میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ ایرانی حکمران خاندان اور عراق اور لبنان میں شیعہ مذہب کے سردار باہمی طور پر اس قدر گہری اور مضبوط رشتہ داری میں بندھے ہوئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مذہب کے پردے میں چھپے اعلیٰ شیعہ مراجع سیاست کے ایوانوں تک اپنے مخصوص اہداف کے لیے پہنچتے ہیں۔ لبنان اور عراق کی کئی شخصیات ایسی ہیں جن کے نام ایران کے قدیم شہروں کے نام پر ہیں، جو ایران کے مختلف اعلیٰ عہدوں، وزارتوں، بالخصوص وزارت خارجہ کے منصب تک پہنچے۔ مثال کے طور پر لاریجانی خاندان
جو تاحال ایرانی پارلیمنٹ اور ایرانی عدالتوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ہاشمی شہرودی جو 80 کی دہائی میں عراقی سپریم کونسل کے سربراہ رہے، 10 سال تک طاقتور عدلیہ کے منصب پر فائز رہے۔ یہی ہاشمی شہرودی ایران کے نظام حکومت میں اصلاحات اور دستور میں ترامیم کے لیے مرشد اعلیٰ کی طرف سے بنائی گئی اعلیٰ سپریم کونسل کے رکن کے طور پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ مضبوط رشتہ داریوں کے بندھن میں بندھے ان حکمرانوں میں سے بعض مصلح کا روپ دار کر تو بعض عمامہ اور جبہ و دستار سجا کر سیاست کے میدان میں گھس کر کس طرح ایرانی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا اندازہ باہمی رشتہ داری کی اس فلم سے لگایا جا سکتا ہے جو ایران، عراق اور لبنان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز حکمرانوں کا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ نمبر 1، موسیٰ صدر، قائد لبنانی شیعہ، بانی سپریم کونسل برائے لبنانی شیعہ۔ نمبر 2، محمد باقر صدر، یہ موسیٰ صدر کے چچا زاد ہیں، بانی مشہور عراقی سیاسی جماعت اسلامی دعویٰ پارٹی۔ محمد باقر الصدر کی اس سیاسی جماعت کے 5 صدور نے 12 سال تک امریکہ کی مدد سے عراق پر حکمرانی کی۔ نمبر 3، احمد خمینی، خمینی کا بیٹا، اس نے موسیٰ صدر جو کہ لبنانی شیعہ سپریم کونسل کے بانی ہیں، ان کی بانجی فاطمہ طباطبائی سے شادی کی۔ نمبر 4، صادق طباطبائی، فاطمہ طباطبائی کا بھائی۔ صادق طباطبائی عراق کے شہر قم میں پیدا ہوا۔ صادق طباطبائی ایران کے نائب وزیر اعظم، نائب وزیر داخلہ کے عہدے پر کام کرنے سمیت 1980 سے 1986 کے دوران 6 سال تک جرمنی میں ایران کی طرف سے سفیر کی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہا۔ نمبر 5، محمد خاتمی، ایران کا 5واں صدر، مدت صدارت 8 سال 1997 سے 2005 تک۔ بیوی کا نام زہرہ صادقی جو کہ موسیٰ صدر کی بھانجی ہے اور موسیٰ صدر لبنانی شیعہ سپریم کونسل کے بانی ہیں۔ محمد خاتمی کو اسی وجہ سے لبنانیوں کا داماد بھی کہا جاتا ہے۔ 1997 کے ایرانی انتخابات میں موسیٰ صدر کے داماد آیت اللہ سلطانی نے خاتمی کی بھرپور مالی معاونت کی کیونکہ اس کی بیوی خاتمی کی بیوی کی خالہ تھی۔ نمبر 6، محمد بن صدر بن رضا صدر، لبنانی شیعہ سپریم کونسل کے بانی موسیٰ صدر کے بڑے بھائی۔ محمد بن صدر بن رضا صدر نے اپنی بیٹی حورہ صدر کی شادی خمینی کے پوتے یاسر بن احمد بن خمینی سے کی، یعنی محمد بن صدر خمینی کے پوتے کا سسر بن گیا، جس کے بعد محمد بن صدر کو ایران کے اعلیٰ عہدوں پر حکمرانی کا موقع دیا گیا۔ چنانچہ محمد بن صدر کو ایرانی صدر محمد خاتمی کا مشیر خاص، ایرانی وزارت خارجہ کا مشیر اعلیٰ اور ایرانی سپریم کونسل جو کہ ایرانی نظام حکومت میں اصلاحات اور ترامیم کرتی ہے، اس کے رکن جیسے اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا۔ نمبر 7، حمید رضا آصفی، جس کی جائے پیدائش نجف اور یہ محمد مہدی آصفی کا بیٹا ہے۔ محمد مہدی آصفی عراق کی مشہور سیاسی جماعت اسلامی دعویٰ پارٹی کی جانب سے ممثل رکن پارلیمنٹ رہا۔ حمید رضا آصفی خاتمی دور حکومت میں ایرانی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار سمیت متحدہ عرب امارات اور فرانس میں ایرانی سفیر کے منصب پر فائز رہا۔ نمبر 8، آیت اللہ شہرستانی جو کہ آیت اللہ علی سیستانی کے داماد ہیں اور آیت اللہ علی سیستانی عراق کے مرجع ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ شہرستانی خمینی کے پوتے علی بن احمد خمینی کے سسر بھی ہیں، یعنی ایران میں شیعوں کے رہبر اعلیٰ اور قائد خمینی کے پوتے نے عراق میں شیعوں کے مرجع اور قائد علی سیستانی کی پوتی سے شادی کی۔ نمبر 9، محمد رضا خاتمی جو کہ ایرانی صدر محمد خاتمی کے بھائی ہیں اور خمینی کی پوتی زہرہ اشراقی کے خاوند ہیں۔ محمد رضا خاتمی سیکرٹری جنرل مشارکہ پارٹی، رکن پارلیمنٹ، نائب اسپیکر پارلیمنٹ اور ترجمان پارلیمنٹ کے عہدے پر سرفراز رہے ہیں۔ نمبر 10،
علی اکبر رفسنجانی، جو کہ 8 سال تک ایران کا صدر، وزیر داخلہ ایران، اسپیکر پارلیمنٹ، صدر ایرانی اعلیٰ سپریم کونسل جیسے عہدوں پر فائز رہے۔ رفسنجانی کے پوتے عماد بن محسن بن علی اکبر رفسنجانی کی شادی خمینی کی پڑپوتی سے ہوئی۔ عماد کی ساس کا نام زہرہ تھا، جو آیت اللہ اشراقی کی پوتی تھی۔ یہاں کچھ اور خاندان بھی ہیں جنہوں نے ان شادیوں کے سٹیج پر بطور ڈانسر شامل ہو کر اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کی۔ خزاری خاندان۔ نمبر 1، کمال خزاری۔ یہ خامنائی کے بیٹے مسعود کی بیوی کا چچا ہے۔ کمال خزاری ایرانی مرشد اعلیٰ خامنائی کی بہو کے چچا ہیں۔ خامنائی نے ان کو خارجی تعلقات کے لیے مجلس شورا کا سربراہ مقرر کر رکھا ہے۔ ایرانی قیادت میں اصلاحاتی امور میں یہ مرکزی رول پلے کرتے ہیں۔ نمبر 2، محسن خزاری۔ یہ کمال خزاری کا بھائی ہے، جو کہ ایرانی حکمرانوں کی بڑی مجلس اسمبلی آف ایکسپرٹ کے رکن ہیں۔ محسن خزاری مسعود بن خامنائی کی بیوی کے دادا بھی ہیں۔ محسن کے 2 بیٹے سیاسی میدان میں متحرک ہیں۔ ایک اپنے چچا کمال خزاری کی طرح کردار ادا کر رہا ہے اور دوسرا اپنے والد کا کردار۔ نمبر 3، صادق خزاری۔ یہ محسن خزاری کا بیٹا ہے۔ صادق خزاری نے اپنے بیٹے کی شادی خمینی کی پوتی زہرہ اشرقی کی بیٹی سے کروائی۔ یوں صادق خزاری خمینی خاندان کا سسر بن گیا۔ اس شادی کی وجہ سے صادق خزاری کو اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا۔ چنانچہ اقوام متحدہ میں ایران کی جانب سے مستقل مندوب و سفیر، فرانس میں سفیر، صدر خاتمی کا مشیر خاص اور امریکہ ایران تعلقات ایڈوائزری جیسے منصوبوں پر صادق خزاری کو فائز کیا گیا۔ محمد باقر خزاری۔ یہ بھی محسن خزاری کا بیٹا ہے۔ محمد باقر کو ایرانی حزب اللہ کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ محسن خزاری نے 2013 کے صدارتی انتخابات میں صدارتی امیدوار کے طور پر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ایرانی سیاست میں بے حد متحرک ہیں۔ غرض اس طرح خزاری خاندان نے خمینی اور موجودہ مرشدی اعلیٰ خامنائی خاندان سے شادیوں کے ذریعے تعلقات بڑھائے اور اعلیٰ عہدے حاصل کیے۔ نمبر 5، محسن رضائی۔ محسن رضائی نے ایرانی سپاہی پاسداران کی کئی سال تک قیادت کی۔ محسن رضائی کو ایرانی مرشد اعلیٰ علی خامنائی نے ایرانی نظام حکومت میں بہتری اور قانون و دستور میں تبدیلی کے لیے بنائی گئی کونسل کا جنرل سیکرٹری متعین کیا۔ محسن رضائی نے 2 مرتبہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ محسن رضا نے اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی خمینی کی پوتی لیلا بروجردی سے کروائی۔ لیلا ایرانی نظام حکومت میں بہتری کے لیے بنائی گئی کونسل کی شعبہ خواتین کی صدر ہیں۔ محسن رضائی نے لیلا بروجردی کے ساتھ 2013 میں صدارتی انتخابات میں کامیابی کی صورت وزارتی خارجہ کا منصب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ مستند رشتہ داریاں ہیں جو ایران میں خمینی خاندان اور موجودہ مرشد اعلیٰ علی خامنائی خاندان، سابق ایرانی صدر خاتمی خاندان، رفسنجانی خاندان اور لبنان کے شیعہ کمیونٹی کے قائد موسیٰ صدر اور عراق کے بڑے مرجع علی سیستانی خاندان کے درمیان قائم ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح عشق کا سفر شادی سے ہوتا ہوا تخت حکمرانی تک جا پہنچتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ملک اگرچہ 3 ہیں، لیکن سیاسی میدان میں تینوں ملکوں کے لوگ رشتہ داریوں کی لڑی میں بندھ کر نہ صرف اپنے اہداف کے لیے سرگرم ہیں، بلکہ تینوں ملکوں کے اربوں ڈالر کے قومی وسائل کی باہمی طور پر بندر بانٹ میں بھی مشغول ہیں۔